رشتہ کہاں کرنا چاہیے؟ بہت اہم، بہت امپورٹنٹ جو ہے کہ یہ ٹاپک ہے، اور آج رشتے کرنے کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو میں انشاءاللہ عز و جل آج اس ویڈیو میں آپ کو لڑکی کے حوالے سے بھی اور لڑکے کے حوالے سے بھی دو بہت پیارے اصول بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی خود آپ کا رشتہ ہو یا آپ کے بہن، بیٹی، بیٹے وغیرہ کا رشتہ ہو تو ان کے رشتے بھی اچھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سن لیجئے، جس کا مفہوم ہے کہ سرکار نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے جو ہے کہ رشتہ کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، کہ مال، حسن و جمال، خوبصورتی، اور حسب نسن یعنی خاندانی اسٹیٹس، اور جو ہے کہ چوتھی چیز دین۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی۔ اور حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے، نکاح کرنا عورت کو کنیز بنانا ہے، خادمہ بنانا ہے، لہٰذا غور کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بیا رہا ہے۔ تو اب میں اس کے ضمن میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ضرور سنیے گا۔ حضرت سیدنا سید شیخ شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی جب جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو آپ نے چاہا کہ اپنی نیک زہد و تقوی اور پارسا بیٹی کا جو ہے نکاح کسی نیک شخص سے کیا جائے۔ تو آپ کی بیٹی جب بڑی ہوئی تو کرمان کے بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا، لیکن آپ نے یہ بالکل پسند نہیں کیا کہ میری بیٹی ملکہ بن کر دنیا میں کھو کر جو ہے کہ زندگی گزارے۔ آپ نے اس سے کہا مجھے کچھ دنوں کا ٹائم دیا جائے، تو انہوں نے ٹائم دیا۔ تو آپ مسجد گھوم کر، اچھی جگہوں پر گھوم کر جو ہے کہ ایک نیک اور پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ تو ایک مسجد میں دیکھا کہ ایک نوجوان نے بڑی اچھی طرح وضو کیا، بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ کیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے؟ اس نے کہا میرا نکاح نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی نیک ہے، پارسا ہے، قرآن پڑھتی ہے، اچھے اخلاق ہیں اور با حیا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھ جیسے غریب سے کون ایسی لڑکی سے نکاح کرائے گا؟ انہوں نے کہا میں کراتا ہوں، میری بیٹی ہے۔ تو آپ نے اس نوجوان کو کچھ رقم دی اور کہا کہ جاؤ اس سے خوشبو لے آؤ اور جو ہے کہ کچھ چیزیں لے آؤ۔ تو خوشبو اور مہر وغیرہ کے معاملات کر لیے گئے۔ تو پھر جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جب آپ کی بیٹی اس نوجوان کے گھر گئیں تو اس گھر میں سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے اس خاتون نے کہا، حضرت سیدنا شاہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی کی بیٹی نے، یہ روٹی کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ کل کی روٹی ہے جو میں نے افطار کے لیے بچا رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے اب اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہاں شاہ کرمانی کی بیٹی اور جو ہے کہ کہاں مجھ جیسا غریب انسان کے گھر رہ سکتی ہے۔ اس نے کہا، اس نیک پارسا خاتون نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں تم غریب ہو اس لیے میں جانا چاہتی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہارا توکل اللہ پر بہت کمزور ہے کہ تم کل کے لیے کھانا بچا کر رکھتے ہو، میں اس لیے چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ تو اس نوجوان نے اس پر بہت شرمندگی کا اظہار کیا اور ایسی نیک پارسا خاتون ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اس خاتون نے کہا یا تو اس گھر میں یہ روٹی رہے گی یا میں رہوں گی۔ تو اس نے فوراً معذرت کی اور اس روٹی کو خیرات کر دیا۔ دیکھیے پیارے محترم دوستو کہ یہاں اپنی بیٹی جن کے لیے بادشاہ کے رشتہ آ رہا ہے تو وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ کوئی ملے میری بیٹی کے لیے، لیکن آج معاملہ تو پورا الٹا ہے۔ آج کوئی نیک رشتہ ہو، داڑھی والا، سنتوں پر عمل کرنے والا رشتہ ہو، حلال روزی کمانے والا رشتہ ہو، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اسے نیچی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں وہ 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہو، سود کا کاروبار کرتا ہو، شراب کے اڈے چلاتا ہو، اور جو ہے کہ بس جو بھی سمجھ لیجئے کسی بھی طرح سے وہ بس پیسہ زیادہ کماتا ہو تو لوگ ایسے لوگوں پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت پیارا قول حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سناتا ہوں کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ میری بیٹی ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، اب وہ بڑی ہو چکی ہے، اب بہت سارے رشتے آ رہے اس کے لیے، تو میں کیسے شخص سے اس کا نکاح کراؤں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ایسے شخص سے نکاح کراؤ جو اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ بہت پیارا جملہ ہے، غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص سے نکاح کراؤ جو اللہ کا خوف رکھتا ہو کہ اگر وہ آپ کی بیٹی سے پیار کرے گا تو اسے عزت دے گا،
اور اگر نفرت کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ کتنا پیارا نقطہ ہے، غور کیجیے۔ اگر کبھی بیوی سے ناراضگی بھی ہو جائے گی نا، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا نا تو وہ اس کو چار کے بیچ میں ذلیل نہیں کرے گا، اس کو گھر سے بھگائے گا نہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ ہو جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی میں، لیکن وہ خوف خدا کا دائرے میں رہتے ہوئے، خوف خدا کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ظلم نہیں کرے گا، اسے جو ہے کہ اس پر تشدد نہیں کرے گا، اسے زیادہ مارے گا نہیں، اور اسے جو ہے کہ گھر سے باہر نہیں بھگا دے گا، ذلیل نہیں کرے گا، بلکہ اس کا اگر ایسی کوئی معاملات آ بھی جائے تو کسی نہ کسی احسن انداز سے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کرے گا جس سے ظلم نہ ہو، جس سے جو ہے کہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، اس چیز کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو زندگی خوشگوار بنے گی۔ اس ویڈیو کو ہو سکے تو لوگوں کے فائدے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخر میں ایک بات اور بتا دوں کہ اب یہ جو رشتہ دیکھنے کا معاملہ ہے نا، اس میں بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کی بہت خراب فطرت ہوتی ہے، بہت نیچ حرکت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو ایسا چیک کرتے ہیں کبھی چلا کر، کبھی جو ہے کہ دانتوں کو کھول کر، کبھی جو ہے کہ دھوپ میں لے کر جا کر کہ اس کا رنگ اصلی ہے یا نہیں ہے، جو ہے کہ اس طرح سے چیک کرتے ہیں، چلا کر انگلی اور ناک کان پتہ نہیں کیا چیک کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے گئے۔ جس طرح قربانی کے جانور خریدنا ہوتا ہے نا، تو دیکھتے ہیں دانت دو ہے نکلے کہ نہیں نکلے، کہیں کٹا وٹا تو نہیں ہے، چلنا تو صحیح ہو رہا ہے۔ لیکن انسان دیکھنے گئے ہو، جانور دیکھنے گئے ہو، آپ سوچیے، آپ اس کو چیک کر رہے ہو اس طرح سے، اس کا دل نہیں دکھے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کتنا اس کو جو ہے کہ صدمہ لگے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ تو ایسے نادان ہوتے ہیں، بالخصوص عورتوں میں اتنی جو ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ منہ پر ہی بول دیتے ہیں، ارے ذرا موٹی ہو گئی، ذرا پتلی ہوتی تو اچھا ہوتا، ذرا رنگ ایسا ہوتا تو اور اسمارٹ لگتی۔ اب اس طرح منہ پر ہی اس کی جو ہے کہ بے عزتی کر کے چلے آتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کے اس انداز سے اس انسان، اس لڑکی، اس لڑکے پر کیا جو ہے کہ گزرتی ہوگی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر تھا، اس نے خود یہ واقعہ بتایا کہ میرے پاس 2 ماں باپ آئے اپنی بیٹی کو لے کر، یہ کہ ہماری بیٹی جو ہے نا دماغی مریض ہو چکی ہے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے پورے خاندان میں ہنستی کھیلتی اور خوش مزاج تھی، اور پڑھائی بھی اس نے اچھی خاصی کی۔ پڑھائی کے بعد جو ہے کہ پھر رشتے پہ رشتے آنے لگے، لیکن اتنے رشتے آئے اور ہر رشتے والے نے کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی عیب نکال کر، بس ہماری بچی تھوڑی سانولی ہے تو ہر رشتے والوں نے کچھ نہ کچھ عیب نکال کر اس طرح اس کے سامنے گئے کہ وہ پہل تو خاموش رہنے لگی، اداس رہنے لگی، پھر تنہائی میں رہنے لگی۔ اب تو اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ پورا سوکھ کر ہڈی ہو چکی ہے، وہ دماغی مریض ہو چکی ہے، بڑی زبردستی اسے کھلایا جاتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ بھی غور کیجیے، آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ کرے تو بتائیے آپ کو کیسا لگے گا۔ تو پلیز اس طرح کی حرکت مت کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر کام کرنے کی کوشش کیجیے۔